ایک مولوی میں سن رہا سا اے پنڈی دی ہوا ہی غلط ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے ہی حال پنڈی دے کو چند مولویاں دا ہے. ایک نے میں سن رہا ہاں، میں کہا یار عجیب تو قریشی لگنا ہے. خدا کی قسم یہ جملہ تمہاری زبان پہ سجتا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے اصحاب کے لیے کہو کہ آج ہم جس کو صحابی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کا نتیجہ ہماری توقع کے خلاف نکل آئے. میں قربان جاواں تیرے مفتی ہونے تھے، اور قربان جاواں تیرے شمشیر اعلیٰ حضرت ہونے تھے، اور قربان جاواں میں تیرے قریشی ہونے تھے. پریشانی کی بات یہ ہے، یہ سوچنا ہے کہ تمہارا مزاج اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند آیا کہ نہیں آیا. یہ غور تم نے خود کرنا ہے، یہ غور تم نے کرنا ہے. اس لیے تم ابھی توقعات لگائے بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں ان کا نتیجہ اور ان کا حساب جو ہے وہ ہماری توقع کے خلاف نکل آئے. آج دنیا میں ہم ان کو صحابی سمجھ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کا حساب کتاب کا نتیجہ نکلے تو ہماری توقع کے خلاف آئے. میں کہتا ہوں حضرت صاحب ایک بات تو بتائیں، صرف اتنی بتا دیں، آپ کی توقع کی دین حق اسلام میں کوئی حیثیت ہے؟ چھوڑے بات. ادلہ شرعیہ مسائل کے استنباط میں 4 ہمارے بزرگوں نے ہمیں پڑھائے ہیں. کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے. اگرچہ قیاس کی یہاں حیثیت کوئی نہیں، لیکن چلو پھر بھی تم اتنا نیچے آ گئے ہو، تم توقع تک آئے ہو، ہم قیاس تک بھی نہ آئے. اتنا تو ہونا چاہیے نا کم از کم. بھئی تم اپنی توقعات تک آ گئے ہو، ہم قیاس تک بھی نہ آئے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. طنز کرنا ہوتا نا تو باخدا ایسے ایسے جملے لاتا کہ ہمارے جملوں میں دب کے مر جاتے ہیں، یہ جملوں کے نیچے آگے مر جاتے. لیکن چونکہ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت کے نمائندہ ہیں، تو اس لیے پیار محبت سے یہ عرض کر رہا ہوں، جو اہل سنت کا نمائندہ ہے نا، اہل سنت کے نمائندے کی زبان ایسی نہیں ہوتی جیسی تم استعمال کر رہے ہو ان کے بارے میں، جیسی تم نے زبان ان کے لیے نکالی ہے توقعات والی. صرف اتنی بات ہے کہ یہ جناب والا ہمیں آج دیکھنے میں آیا 14 صدیوں کے بعد، 14 صدیوں کے بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیں تو یہی پڑھایا گیا تھا بے ادلہ شرعیہ 4 ہیں. اگر مسئلے کا استنباط کرنا ہے، کوئی شے معلوم کرنی ہے احکام شرعیہ میں سے، تو 4 چیزوں سے ہوگی. یا قرآن سے پتہ چلے گا، یا حدیث سے پتہ چلے گا، یا اجماع سے پتہ چلے گا، یا قیاس سے پتہ چلے گا. تو میں کہتا ہوں یہ 5ویں دلیل اب تمہاری توقع نکلی ہے. کیا اب ادلہ شرعیہ کی اگر ترتیب لگائی جائے تو پنڈی والے مولویوں کے مطابق 5 ہونی چاہیے ہے. وہ کیا؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس اور مفتی حنیف قریشی دی توقعات. اے توقعات تے ایمان دے فیصلے ہوں گے. بڑی عجیب بات ہے، ہونا نہیں چاہیے. وہ لوگ جو ویسے ہی معیار ایمان ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے معیار ایمان بنا دیا ہے، یہ اب آ کے ان کے بارے میں تفتیش کریں گے کہ شاید ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان کا نتیجہ غلط نکل آئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پنڈی دی ہوا ہی خراب ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جن کے بارے میں آپ اب 14ویں صدی 15ویں میں آ کے توقع لگائے بیٹھے ہیں نا کہ شاید ان کا نتیجہ خراب نکل آئے، اللہ فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنى، ہم نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. واللہ خبیر بما تعملون. اس صفت پر غور کرو اگر تم مولوی ہو تو، اگر تم عالم ہو، فاضل ہو، احکام شرعیہ سمجھتے ہو، تو نرا یہ جنت کی بشارت دے کر اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ساتھ خبیر بما تعملون لگایا ہے نا، اس پر تھوڑا سا غور کرنا. شاید ہو سکتا ہے تمہیں اپنی توقع کی حیثیت سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یا بعد میں ایمان لانے والے، یہ پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، یہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، بعد میں جہاد کرنے والے، اگرچہ درجہ میں برابر نہیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنى. یہ پہلے والے ہوں یا بعد والے، جنت کا وعدہ ہم نے کر لیا ہے. اور مفتی صاحب ذرا اپنی توقع کو خبیر بما تعملون پر پیش کرو. اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال کی تفتیش تم نہ کرنا، جنت کا وعدہ کر کے ہم اعلان کر رہے ہیں، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں ہم ملاحظہ کر رہے ہیں. واللہ خبیر، اللہ خبردار ہے، مالک خبردار ہے ان کے اعمال سے، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں. تو ان کے اعمال سے خبردار ہونے کے باوجود جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے لیے جنت کا اعلان پہلے کر دیا ہے، تو اب مفتی صاحب آپ کی توقع کی حیثیت کیا رہ جاتی؟
اس بار مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات کا کلام پھر کبھی پیش کروں گا، اس لیے کہ ہماری بات ہی نہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بحث و مباحثہ سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن اتنی بات ہے کہ آپ کی توقع کی حیثیت خبیر بما تعملون کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیثیں بعد میں پڑھیں گے اور یہ ساری باتیں اگلے مرحلہ میں ہوں گی جب کبھی کو موقع آئے گا۔ میری عادت ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ جو اس وقت مولویوں کے مناظرے ہیں یہ جمعۃ المبارک کی بحثوں میں آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں پر کلام کرنا بھی، ایسوں لوگوں پر کلام کرنا، یہ سمجھے ہمارے جمعے کے وقت کا ضیاع ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ جن کے اعمال کے نتیجے کے بارے میں یہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں، شاید ہو سکتا ہے ہماری توقع کے خلاف نکل آئے، کیوں نہ ان کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ہم وہ جن کے اعمال کے بارے میں توقع لگائے بیٹھے ہیں ان کی تعریف میں 4 جملے کہہ لیں کہ نہیں؟ یہ زیادہ بہتر نہیں؟ بھئی انہوں نے سٹا ماریے، ان کی ہوا ہی خراب ہے، اینو ڈینگی ہویا نا، کرونا ہویا، تو اس کی ویڈیو ابھی بھی محفوظ ہے۔ یہ آ کے مر رہا تھا، سانس نکل نہیں رہی تھی، اس وقت ویڈیو بیان اس نے جاری کیا اور کہا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، سرکار کے اصحاب کے بارے میں یا جس کسی کے بارے میں بھی میں نے کبھی گندی زبان استعمال کی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں پچھلے 4 ہفتوں سے کورونا کے مزین مرض کا شکار ہوں اور چند ایام میں نے بہت زیادہ تکلیف میں گزارے ہیں، اور اب بھی میری طبیعت سنبھلتی اور بگڑتی رہتی ہے۔ آج مورخہ 25 جون 2020 کو بار دیگر میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں کہ آج تک میری تقریر یا تحریر میں کوئی جملہ یا لفظ مجھ سے ایسا صادر ہوا جو کہ تقدیس شان الوہیت، عظمت و شان انبیاء کے خلاف تھا، یا آل بیت اطہار خواہ و سیدہ کائنات سیدہ پاک بی بی سارہ سلام اللہ علیہا ہوں، یا ان کے شہزادے حسنین کریمین مولا علی ہوں، یا سرکار کی دیگر شہزادیاں امہات المؤمنین میں سے سیدہ خدیجہ ہوں، یا سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام حبیبہ ہوں، یا دیگر ازواج مطہرات، یا صحابہ کرام ہوں، خواہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، یا حضرت طلحہ و زبیر و سعد و سعید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، یا حضرت ابو سفیان، یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان، یا دیگر میرے نبی کے پاک باز صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق حضرت سیدنا جبریل امی ہوں، حضرت میکائیل ہوں، حضرت اسرافیل و اسرائیل ہوں، یا دیگر ملائکہ، یا دیگر ائمہ اہل بیت ہوں، یا ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین، ان تمام ہستیوں میں سے کسی بھی ہستی کی بارگاہ میں مجھ سے کبھی بھی کوئی بھی ایسا جملہ یا کلام تقریراً یا تحریراً سرزد ہوا ہو جو ان کے شایع نشان نہ تھا، یا وہ لفظ و جملہ شرعاً قابل گرفت ہو اور اجماعی عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو اور ساون یا عمدن تقریراً یا تحریراً مجھ سے سرزد ہو گیا ہو، میں اس سے رجوع کرتے ہوئے اس قابل گرفت کلام سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں کہتا ہوں بڑی عجیب بات ہے قریشی صاحب، بڑی عجیب بات ہے تمہارا حال۔ میں آیت پڑھنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، تمہاری نظیر ان کے ساتھ مل رہی ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب سفر کے دوران کشتی میں سفر کر رہے ہو اور ان کی کشتی جس وقت ڈولتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں نجات دے دے تو ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے۔ 11واں سپارہ پڑھو مفتی صاحب، 11واں پڑھو، سورہ یونس اٹھاؤ۔ اہل بیت کی وکالت کرتے کرتے تم میں اور ابن تیمیہ میں فرق صرف اتنا ہے، وہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی دفاع میں نکلا، جس وقت ابن تیمیہ نے روافض کے مقابلے میں اصحاب کا دفاع کیا تو اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا گستاخ اور بے ادب و ٹھہرا۔ مولا کائنات کے بارے میں اس نے یہ جملے کہے کہ قبول اسلام سے پہلے آپ اپنے والد کے تابع ہو کر مسلمان نہیں تھے۔ مولا کائنات کے بارے میں کہا قبول اسلام سے پہلے اپنے والد کے تابع ہو کر آپ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ یہ جملہ ابن تیمیہ کا تھا۔ تم میں اور ابن تیمیہ میں فرق صرف اتنا ہے، وہ اصحاب کے دفاع میں اہل بیت کا گستاخ ہو ٹھہرا، تم اہل بیت کے دفاع میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بے ادب ہو ٹھہرے۔ بس اس کے علاوہ تم میں اور ان میں کچھ فرق نہیں، یہ حالات۔ لیکن میں گرامی قدر حاضرین آپ سے گزارش ہے، میری گزارش ہے، آپ عوام ہیں لیکن اہل سنت و جماعت ہیں۔ اعتقاد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی جاری ہوا، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی یہی اعتقاد جاری ہوا۔ حضرات حسنین کریمین کا فرمان بھی یہی ہے، رسول اللہ کی آل اولاد کا عقیدہ، نظریہ اور سبق بھی یہی ہے۔
حضرت امام زین العابدین سیدنا امام محمد الباقر عالم الہدا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جملہ ائمہ اہل بیت کا یہی عقیدہ نظریہ رہا ہے۔ اصحاب اور اہل بیت نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہی ہے کہ سرکار کی جماعت کا بندہ وہ کہلائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعریف لائے، حضور کی اولاد کی تعریف لائے تو کبھی صدیق اکبر کی زبان ادار لے۔ جب سرکار کی آل اولاد کی تعریف مقصود ہو تو زبان کس کی ادار لے؟ حضرت صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، حضرت عثمان غنی کی، بلال حبشی کی، زید بن حارثہ کی، زید بن ثابت کی، ان کی زبانیں ادھار لے کر تعریف کرے سرکار کی آل اولاد کی، بی بی صاحبہ کی، سرکار کے شہزادوں حضرات حسنین کریمین کی، اور جب تعریف کی بات آئے سیدنا صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان، جب ان کے بارے میں بات کرنی آئے تو پھر حق یہ ہے جماعت مصطفیٰ کریم کی وہی کہلائے گا۔ جب ان کی تعریف کی بات آئے تو باقر العلوم کی زبان ادھار لے کر ان کی تعریف کرے، امام جعفر صادق کی زبان ادھار لے کر ان کی تعریف کرے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سنت کا پیروکار بھی کہلائے گا اور حضور کی جماعت کا فرد بھی قرار پائے گا۔ جو اس طرح سنت کا پیروکار ہو اور جماعت کا فرد ہو وہ اہل سنت و جماعت کہلائے گا، وہ اہل سنت و جماعت کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ وکیل صحابہ بن کر اہل بیت کی توہین کرے یا وکیل اہل بیت ہو کر اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں اور توقعات لگائے تو نہ یہ سنت کا پیروکار ہے نہ جماعت کا فرد ہے۔ اسی وجہ سے یہ بندہ اہل سنت و جماعت کا فرد بھی قرار نہیں پائے گا۔ اور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں کہہ رہا ہوں وہ خود نکل گیا ہے، ہم نے تو بتانا ہے صرف کہ یہ نکل گیا ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم نے بتانا ہے۔ ہدایت کے لیے جملے ہوں تو کافی ہوتے ہیں، اتنے نہ ہو تو پھر کتابوں کے انبار لگا دیے جائیں، آیات بھی سامنے رکھ دی جائیں تو کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے، ہم توقعات دیکھیں گے کہ کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں۔ بہرحال ان کا ایمان ان کے ساتھ، ہمارا ایمان حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ، حضرات حسنین کے ساتھ غصہ نہیں کرنا۔ میں بڑی دیر پہلے آنا تھا، اے لکھدا سی اے شمشیر اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شمشیر ہے، میں آنا ہاں اے مولوی ہے عالم ہے، اس واسطے میں اس کو مانتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کی شمشیر ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کی کھردری شمشیر ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں عالم چلو فتاوہ پڑھتا تھے ہے نا، اور کچھ نہ صحیح تھے، اتنا تے کرتا نا، چلو شمشیر تو قرار پایا لیکن یہ کھردری شمشیر ہے۔ ہاں بس بہرحال اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے تو ہمارے سر کے کون سا اس کا وزن ہے؟ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے دے دی ہے، جو عزت ہمارے حق کی ہے وہ اللہ نے کو ان سے نکال کر نہیں دینی، اور جو عزت ان کے حق کی ہے اللہ نے ہمارے حصے سے نکال کر ان کو نہیں دینی۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، حسد نہیں۔ میں ذاتیات پر گفتگو نہیں کر رہا، یہ جملوں پر تبصرے کیے ہیں اور قرآن عزیز کی آیت پڑھ کے کیے ہیں، اور وہ کیا ہے جو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہم سے پہلے کر گئے ہیں۔ یہ ناشنا ہیں، یہ مجدد صاحب کا سبق بھول گئے ہیں تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سخت زبان استعمال کرے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا کلمہ نصیب فرمائے، اور جو اصحاب کے بارے میں اس طرح کی زبان بری استعمال کرتا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔